میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے دن تو بہت کم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تھوڑے سے دنوں میں مسلمان کو بہت زیادہ ثواب کمانے کا موقع دیا ہے۔ کبھی روزہ رکھ کے، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر کے، کبھی رات کو تراویح اور تہجد ادا کر کے، اور کبھی اعتکاف بیٹھ کر، اور کبھی رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں جاگ کر شب بیداری کا اہتمام کر کے۔ میرے بھائیوں، ان عبادات میں سے آج ہم اعتکاف کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، کیونکہ اعتکاف کے دن قریب ہیں۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ اعتکاف کا حکم اور اعتکاف کے مسائل اور اعتکاف کے احکام آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے بھائیوں، عربی میں اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے جم کر بیٹھ جانا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں جم کر بیٹھ جانا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، 10 دن اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور افضل اعتکاف رمضان کے مہینے کے آخری 10 دنوں کا ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فوت کر لیا۔ یہاں پہ آپ کی فوتگی کا اعلان کون کر رہی ہیں؟ جناب عائشہ، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ فوت ہو گئے، اور فوت ہونے کے بارے میں ذکر کون کر رہی ہیں؟ آپ کی بیگم، ہماری ماں، اور وہ خاتون جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت جس سے ہے وہ عائشہ ہیں۔ تو وہ عائشہ بھی کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ فوت ہو گئے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارا موضوع کیا ہے؟ اعتکاف۔ تو اعتکاف آپ کی سنت ہے، مستحب عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ جو اعتکاف بیٹھے گا اس کو ثواب ملے گا، لیکن اعتکاف بیٹھنا واجب اور لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اعتکاف واجب ہو جائے گا جب کوئی آدمی یہ منت مان لے، نظر مان لے کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ہمارے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، انی نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، قال فاوف بنذرک۔ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں، شرک کے زمانے میں یہ منت ماننی تھی، یہ نظر ماننی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو۔ چنانچہ جناب عمر فاروق نے ایک رات کا مسجد حرام میں اعتکاف کیا۔ کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، یا روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا؟ میرے بھائی، اس معاملے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا تصور روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہی اعتکاف قابل قبول اور معتبر مانا جائے گا جس میں اعتکاف بیٹھنے والا روزے کی حالت میں ہوگا۔
اور دوسرے علماء کرام کہتے ہیں نہیں بھئی، اعتکاف مستقل عبادت ہے، روزے مستقل عبادت ہیں، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ وہ علماء کرام جو کہتے ہیں اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، ان کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا، تو آپ نے کہا اپنی نظر کو پورا کرو۔ میرے بھائی وہ ایک رات کے لیے اعتکاف بیٹھے، کیا رات کو روزہ رکھنا ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے بغیر بھی اعتکاف کا تصور موجود ہے۔ تو میرے بھائی یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ روزے کے بغیر اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان میں اعتکاف بیٹھنے لگے، آپ کے لیے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے خیمہ لگوا دیا۔ جب اللہ کے رسول کا خیمہ لگا، جناب عائشہ نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں، آپ نے اجازت دے دی، جناب عائشہ کا بھی خیمہ لگ گیا۔ کتنے خیمے ہو گئے؟ 2۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی ایک اور بیگم جناب حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی خیمہ لگا لیا۔ چوتھے نمبر پہ آپ کی ایک اور بیگم جناب زینب بنت جحش نے بھی خیمہ لگا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ کے اعتکاف بیٹھنے کے لیے خیمہ میں داخل ہونے لگے، دیکھا کئی خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کیا؟ بتایا گیا ایک خیمہ جناب عائشہ کا ہے، دوسرا جناب حفصہ کا ہے، تیسرا جناب زینب بنت جحش کا ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر تريدنا، کیا تم نیکی لینا چاہتی ہو؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے میں مبتلا ہو گئے کہ ان کا پروگرام اتنا عبادت کا نہیں ہے جتنا چکر ہے کس چیز کا؟ غیرت کا، جتنا چکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا۔ یعنی کہ ہر بیوی چاہتی ہے میں خاوند کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں، ہر بیوی چاہتی ہے مجھے اللہ کے رسول کا قرب مل جائے۔ یعنی کہ اعتکاف کا ثواب کا جذبہ کم ہے، یہ جذبہ زیادہ ہے۔ یہ اندیشہ ہوا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چنانچہ آپ نے کہا ما انا بمعتکف، میں اعتکاف نہیں بیٹھوں گا، اور آپ کا خیمہ جو ہے وہ وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ پھر آپ کی بیگمات نے بھی اپنے خیمے ختم کر لیے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے اس کے بدلے میں شوال کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ شوال کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ شوال کے پہلے 10 دنوں میں سے پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ عید کا۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعتکاف کیا تو اعتکاف کے پہلے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ روزوں کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس گفتگو سے آپ کو ملے گا کیا؟ ملے گا یہ کہ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، وہ روزے نہیں رکھ رہا، کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی ہاں بیٹھ سکتا ہے۔ ایک آدمی، ایک بچہ ہے نابالغ ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، کیا اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی ہاں بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے میرے بھائی کہ روزوں کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اگرچہ مکمل اعتکاف وہی ہوگا، زیادہ ثواب تب ملے گا جب آپ روزے رکھ کے اعتکاف بیٹھیں گے۔ میرے بھائی اعتکاف کی حالت میں آپ کس وقت اعتکاف گاہ میں داخل ہوں گے، کب اعتکاف سے باہر نکلیں گے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف بیٹھنا ہوتا تو میں خیمہ لگوا دیتی، صبح کی نماز پڑھ کے آپ اپنے خیمے میں اعتکاف کے لیے داخل ہو جاتے۔ صبح کی نماز کے بعد یہ کون سا دن ہوتا؟ 21واں روزہ۔ یہ کون سا دن ہوتا میرے بھائیو؟ 21ویں روزے کو آپ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی اعتکاف گاہ میں اعتکاف کے خیمہ میں داخل ہو جاتے۔ دوسرے علماء کرام کہنے لگے کہ اگر ہم اس حدیث کے اوپر چلیں گے تو پھر 10 دن پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ اسلامی لحاظ سے رمضان کا جو دن ہے
رات سمیت اس کی ابتدا مغرب سے ہوتی ہے، فجر سے نہیں ہوتی، تو پھر آدھا دن تو رہ گیا، آدھی رات جو ہے وہ اعتکاف میں آپ داخل نہیں ہوئے، تو یہ 9.5 دن کا اعتکاف ہوا، 10 کا اعتکاف نہ ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ تو دوسرے علماء کرام کہنے لگے اگر ایسا ہے تو ایسا کرے اعتکاف کرنے والا، وہ مغرب کی نماز مسجد میں آ کر پڑھے، رات کو مسجد میں رہے، اور صبح کی نماز کے بعد وہ اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائے، تاکہ 10 دن بھی پورے ہو جائیں اور آپ کی سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اعتکاف گاہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ اور نکلیں گے کب؟ جب چاند نظر آ جائے، چاند کے نظر آنے کا اعلان ہو جائے تو اعتکاف والا جو ہے اپنے اعتکاف گاہ سے باہر آ سکتا ہے۔ میرے بھائی، اعتکاف کس طرح باطل ہو جاتا ہے، کس طرح ختم ہو جاتا ہے؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کا ارتکاب اگر اعتکاف والے سے ہو جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا؟ پہلے نمبر پہ میرے بھائی، اگر اعتکاف والا معتکف اپنی اعتکاف سے باہر نکلتا ہے کسی شرعی عذر کے بغیر یا کسی ضروری حاجت کے بغیر تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ شرعی عذر کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے اوپر غسل واجب ہو چکا، مسجد میں غسل کا بندوبست نہیں ہے، تو جو قریبی جگہ اسے غسل کے لیے ملے گی وہاں جا کے غسل کرے گا۔ تو اب یہ شرعی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلا ہے، شرعی عذر کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹھیک ہے۔ یا مسجد میں کھانے کا بندوبست نہیں ہے، گھر سے ایسا کوئی فرد نہیں ہے جو اس کو کھانا لا کے دے، اور اس آدمی کو اجازت ہے کہ وہ مسجد سے نکلے اور کھانا کھا کر آئے جو قریبی جگہ اسے ملتی ہے۔ اپنے گھر میں جانا چاہتا ہے، گھر میں کھانا کھا کے آئے۔ ایسے ہی قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے، مسجد میں باتھ روم نہیں ہے، تو قضائے حاجت کے لیے جو جگہ اسے میسر ہے، جتنی قریب ہے وہاں پہ چلا جائے۔ اگر قریب والے گھروں میں سے کوئی بھی اس کو کسی سے امید نہیں ہے کہ اس کو وہ جگہ دے گا قضائے حاجت کے لیے، تو پھر اپنے گھر جانا چاہے، گھر میں جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تب ہے جب شرعی عذر ہو، قضائے حاجت، کھانا کھانا، پانی پینا، اور غسل واجب ہو چکا ہے، وضو واجب ہو چکا ہے، اور ان چیزوں کا مسجد میں بندوبست نہیں ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی اور ضرورت ہے، کوئی اور ایسی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، ورنہ اس کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں گھر میں اسی وقت داخل ہوتے جب کوئی ضرورت ہوتی، کوئی حاجت ہوتی، ایسی حاجت جس کے بغیر کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی اور چارہ کار نہیں تھا، تب آپ گھر میں آیا کرتے تھے، ورنہ اعتکاف کی حالت میں آپ گھر میں نہیں آیا کرتے تھے۔ تو آپ کے ان الفاظ سے دو چیزیں معلوم ہوئی، نمبر 1 کہ آپ بلا ضرورت گھر میں نہیں آیا کرتے تھے، نمبر 2 جب ضرورت ہو تو گھر میں آ سکتے ہیں، جب ضرورت ہو تو گھر میں آ سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے میرے بھائیوں۔ دوسری وہ چیز جس کی وجہ سے اعتکاف ختم ہو جائے گا وہ بیگم سے جماع ہے، بیگم سے ہم بستری ہے۔ آپ وہ آیت سن چکے ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو تمہیں اپنی بیگمات سے ہم بستری کی اجازت نہیں ہے، مباشرت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں اپنی بیگم سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی ہم بستری نہیں کرتا، جماع نہیں کرتا، لیکن مباشرت کرتا ہے، بیگم سے ملتا ہے، بیگم کو بوسہ وغیرہ دیتا ہے اور انزال نہیں ہوتا، منی نہیں نکلتی، تو اس نے گناہ کیا ہے، حرام کام کیا ہے، لیکن اعتکاف ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر منی نکل آتی ہے تو پھر اس کا اعتکاف ختم ہو چکا ہے، اب وہ اعتکاف سے باہر آ جائے، اب اس کا اعتکاف یہ ختم ہو گیا۔ تو دو چیزیں ہیں جن سے اعتکاف ختم ہوتا ہے، نمبر 1 جماع ہم بستری، اور اسی کا حصہ یہ ہے کہ جماع تو نہیں کیا لیکن مباشرت کی ہے، اور اس حد تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ منی نکل آئی ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی شرعی عذر یا کسی بنیادی ضرورت کے بغیر، کسی بنیادی مجبوری کے بغیر وہ اعتکاف گاہ سے باہر آتا ہے تو تب بھی اس کا اعتکاف ختم ہو چکا ہے۔
کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد ضروری ہے یا اعتکاف کے لیے نئے شہر بھی آباد ہو سکتے ہیں؟ کیا اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے یا اعتکاف کسی کوٹھی میں اور کسی گھر میں بھی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اپنی بیگمات سے ہم بستری نہ کرو، اپنی بیگمات سے مباشرت نہ کرو اس وقت جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت نہ کرو، کہا مسجدوں میں جب اعتکاف کر رہے ہو تب مباشرت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں یا باہر صحرا میں یا جنگلات میں نہیں ہوتا۔ یہ پہلی دلیل میں نے دی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اعتکاف بیٹھتے رہے۔ اگر مسجد کے علاوہ اعتکاف جائز ہوتا تو آپ ایک بار گھر میں بیٹھ جاتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ مسجد کے علاوہ بھی اعتکاف جائز ہے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات اعتکاف بیٹھتی رہیں اور مسجد میں آ کر بیٹھتی رہی، حالانکہ عورتوں کے لیے گھر سے نکل کر مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ایک مشکل بات ہے، وضو کے لیے نکلنا ہوتا ہے، قضاء حاجت کے لیے نکلنا ہوتا ہے، اس سب کے باوجود وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتی رہیں۔ اگر گھر میں اعتکاف جائز ہوتا تو ایک بار یا کوئی ایک خاتون گھر میں اعتکاف بیٹھ جاتی تاکہ امت کو معلوم ہو جاتا کہ گھر میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہے۔ نمبر 4، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات میں سے ایک بیگم ایسی بھی تھی جسے استحاضہ کا خون آتا تھا۔ کون سا خون آتا تھا میرے بھائیو؟ بولے ذرا، لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ استحاضہ کا خون، استحاضہ کا خون کون سا ہوتا ہے؟ حیض والا نہیں، یہ حیض سے مختلف ہوتا ہے۔ حیض وہ خون ہے، وہ پلید خون ہے حیض، جس کی موجودگی میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، جس کی موجودگی میں عورت روزے نہیں رکھ سکتی، جس کی موجودگی میں عورت اپنے خاوند سے تعلقات قائم نہیں کر سکتی۔ اور حیض کا خون عورت کے جوان ہونے کی علامت ہے، عورت کے تندرست ہونے کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ عورت ابھی بچے پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن استحاضہ کا خون یہ حیض سے ہٹ کر ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، ایک رگ ہے جو پھٹ جاتی ہے، اور استحاضہ کا خون عام خون سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اس سے وہ بدبو نہیں آتی جو حیض کے خون سے آتی ہے، اور یہ عام خون سے اس کا رنگ بھی ملتا ہے، اور اس کی موجودگی میں عورت نماز بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی، خاوند سے تعلقات بھی قائم کر سکتی ہے، اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہے۔ تو استحاضہ کا خون اس عورت کو آتا تھا اور وہ اس خون کی موجودگی میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم اس کے نیچے کوئی ٹرے وغیرہ کوئی برتن رکھ دیا کرتے تھے، اس کا خون اس برتن میں گرتا رہتا تھا اور وہ نماز پڑھتی رہتی تھی۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے اس حدیث کے اوپر، بخاری شریف کی حدیث ہے، بیان کرنے والی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اعتکاف بیٹھنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات میں سے کوئی بیگم ہے، میری اور آپ کی ماؤں میں سے کوئی ایک ماں ہے۔ اگر گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کی گنجائش ہوتی، کم از کم یہ خاتون اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھتی، مردوں کے سامنے یوں مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھتی۔ میرے بھائی، ان تمام دلیلوں کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ توجہ سے اور تعصب کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہر ایک کے اوپر رکھتے ہوئے غور کریں گے تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ مسجدوں کے علاوہ کہیں اور اعتکاف جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے اعتکاف بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائی، عورت بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، جیسا کہ بیان کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات اعتکاف بیٹھتی رہیں، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے فوت ہو جانے کے بعد میں بھی۔ لیکن عورت اعتکاف تب بیٹھ سکتی ہے جب وہ دو چیزوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1، اپنے خاوند سے اجازت لے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف بیٹھا جاتا ہے مسجد میں،
اور عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ خاوند سے پوچھے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلے. کوئی بھی مسلمان عورت اپنے خاوند سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. تو اس لیے جو عورت اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنے خاوند سے اجازت لے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خاوند نے اجازت دے دی، یہ خاتون اعتکاف بیٹھ گئیں، اب اگر خاوند واپس بلائے اعتکاف ختم کرے تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ میرے بھائی، عورت کے اعتکاف کی طرف دیکھا جائے گا. اگر اس کا اعتکاف وہ ہے جو واجب نہیں ہے، کسی منت کا نتیجہ نہیں ہے، کسی نظر کا نتیجہ نہیں ہے، عام اعتکاف ہے، تو چونکہ اعتکاف نفلی عبادت ہے، واجب نہیں ہے، تو خاوند واپس بلانا چاہے تو ایسی خاتون کو واپس بلا سکتا ہے. اور اگر نہ بلائے تو بہتر ہے، نہ بلائے تو یہی بہتر ہے، یہی افضل ہے، آپ اس کو عبادت کرنے دے. لیکن اگر وہ بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے. اور اگر خاتون کا اعتکاف واجب ہے، اس نے منت مانی تھی میں 10 دن اعتکاف بیٹھوں گی، تو پھر ایسی خاتون کو اعتکاف سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خاوند سے پوچھ کر اعتکاف بیٹھی ہے اور اس کا اعتکاف واجب ہے. خاوند کو چاہیے کہ اس کے اعتکاف کا خیال رکھے اور اس کا اعتکاف ختم کروانے کی کوشش نہ کرے. دوسری وہ چیز میرے بھائی جس کا ہونا ضروری ہے عورت کے اعتکاف کے لیے، وہ کیا ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو. پہلی شرط کیا تھی میرے بھائیو؟ خاوند سے اجازت لے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ کسی قسم کے فتنے کا خوف نہ ہو، یعنی کہ اس کے اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے نہ مرد فتنے میں مبتلا ہو، نہ خود وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو. اگر مسجد ایسی ہے جس میں بندوبست نہیں کیا گیا، بے پردگی ہے، فتنہ ہے، عورت بے پردہ رہتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، تو پھر ایسی عورت کو اعتکاف بیٹھنے سے روک دیا جائے گا اور اس کو مسجد میں پھر اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے گھر میں رہے اور گھر میں رہ کے جو اللہ کی عبادت کر سکتی ہے کرے. اب میرے بھائی، وہ امور جن کی اعتکاف کی حالت میں اجازت ہے، یعنی کہ وہ معاملات، وہ امور اگر اعتکاف کی حالت میں سر انجام دے لیں یا ان کا اعتکاف والا کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 1 جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ مسجد میں اگر غسل کا بندوبست نہیں ہے اور غسل واجب ہو چکا ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے. کھانا مسجد میں نہیں کوئی لانے والا یا مسجد میں کھانا لانے کی اجازت نہیں ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے. پانی کا مسجد میں بندوبست نہیں ہے، باہر جا سکتا ہے. یہ وہ امور ہیں جن کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے. ایسے ہی میرے بھائی، اعتکاف کی حالت میں اعتکاف والا وہ سارے امور انجام دے سکتا ہے جو جائز ہیں، جیسے کسی سے گفتگو کرنا. ہمارے ہاں کیا ہے کہ لوگ جب اعتکاف بیٹھتے ہیں تو پردہ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید اعتکاف کی حالت میں گفتگو نہیں کر سکتے. میرے بھائی، میں مانتا ہوں اعتکاف میں آپ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، جتنی کم گفتگو کریں گے اتنا بہتر ہے. لیکن گفتگو کی اجازت ہے، گفتگو کی اجازت ہے. جتنا زیادہ اپنے آپ کو گفتگو میں مصروف رکھیں گے اتنا کم آپ کو ثواب ملے گا. لیکن گفتگو کرنی پڑ جائے تو گفتگو کی اجازت ہے. اعتکاف کے دوران آپ کی زیارت کے لیے کوئی آ سکتا ہے، آپ سے آ کر مل سکتا ہے، آپ اس سے مل سکتے ہیں، اس کو الوداع کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آپ جا سکتے ہیں. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے اور روایت کرنے والے علی ابن حسین زین العابدین ہیں. کون ہے میرے بھائی؟ علی ابن حسین، جناب حسین کے بیٹے علی زین العابدین. وہ روایت کر رہے ہیں. کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم سے روایت کر رہے ہیں. کون؟ علی زین العابدین. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آل بیت کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے، اور اسی لیے آپ کی اس بیگم نے، ہماری اس ماں نے یہ حدیث خود بیان کی ہے علی زین العابدین کے سامنے، جو آل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، جناب حسین کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات آپ کی زیارت کے لیے گئیں جبکہ آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. جب ہم واپس جانے لگیں تو آپ نے مجھے کہا تم ٹھہر جاؤ،
باقی بیگمات واپس چلی گئیں اور جناب صفیہ کو آپ نے ٹھہرا لیا. ان سے کچھ دیر آپ گفتگو کرتے رہے, اپنی بیگم سے کچھ دیر آپ گفتگو کرتے رہے, اور اس کے بعد آپ جب وہ جانے لگیں آپ ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے. مسجد کے دروازے پہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اندھیرا تھا, رات کی تاریکی تھی. دو انصاری صحابی ان کے پاس سے گزرے, انہوں نے سلام کیا, اور جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس کھڑے ہیں, انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی, شرما گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا لیا, واپس آئے. آپ نے کہا کہ میرے صحابیوں, یہ میری بیگم صفیہ بنت حیی ہے. میرے بھائی غور کریں, آج لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب جو مرضی کر لیں, جس مرضی خاتون کی عزت سے کھیل لیں, جس مرضی خاتون کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ جائیں, جس مرضی خاتون کو ہاتھ سے پکڑ لیں, دم کرتے ہوئے جو مرضی کر لیں, ہمارے ہاں سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے. اور جب وہ آخری حد تک پہنچ جائیں پھر کہتے ہیں جی جعلی پیر ہے. اس سے پہلے اصلی پیر ہوتا ہے. جب وہ لڑکی بگا کے لے جائے پھر جعلی پیر بنتا ہے, اس سے پہلے ٹھیک رہتا ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر خاتون کو ہاتھ نہیں لگایا. میرے بھائی, آپ سے بڑا کوئی مقدس ہے؟ آپ سے کوئی آلہ ہے؟ آپ سے بڑا کوئی ولی ہے؟ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے؟ اس سب کے باوجود جناب عائشہ فرماتی ہیں آپ نے کبھی کسی غیر خاتون کے ہاتھ کو نہیں پکڑا, کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. اور یہ کون سے بزرگ آ گئے ہیں جن سے ہم نے دین کو اٹھا لیا ہے کہ ان کو معافیاں ہیں, نہ نماز پڑھیں, نہ غسل کریں, نہ روزے رکھیں, نہ کسی خاتون کا احترام ہے, جس کے پاس مرضی بیٹھ جائیں, ننگے پھرتے رہیں. یہ کون سا دین ہے؟ بہرحال یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں, اپنے دو صحابیوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے صحابیوں, یہ میری بیگم صفیہ ہے. صحابی حیران رہ گئے, پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کیوں کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں, تم نہیں جانتے, بخاری شریف کی حدیث ہے, تم نہیں جانتے کہ شیطان انسان کی رگوں میں انسان کے ساتھ ایسے رہتا ہے, انسان کو گمراہ کرنے کی ایسے مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے جیسے خون انسان کی رگوں میں مسلسل دوڑتا رہتا ہے. اور فرمایا مجھے خطرہ تھا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈال دے گا. آپ فرما رہے مجھے خطرہ تھا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈال دے گا. جب یہ صحابی یہاں سے گزرے تھے تب ان کے دل صاف تھے. گھر میں جاتے شیطان آتا, پتہ نہیں کون سی خاتون تھی, پتہ نہیں کس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے, شاید یہ ہوگی شاید وہ ہوگی. شیطان ایسے انسان کو گمراہ کرتا ہے. اور اگر صحابہ کرام اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہ ہوتا, ان کا اپنا نقصان ہو جاتا, ان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا, ان کا اپنا اسلام خطرے میں پڑ جاتا. اس لیے آپ نے ان کے ایمان کو بچایا, ان کے اسلام کو بچایا اور بتا دیا کہ میری بیگم صفیہ ہے. میرے بھائی, اس سے یہ بھی پتا چلا کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ کسی غیر خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑا ہو, تنہائی میں باتیں کرے, کسی الگ کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرے. اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر وہ خاتون جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں آپ کی بہن ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی وہ محرم عورت ہے, تو آپ لوگوں کو بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. اپنی صفائی خود پیش کر دیں. خصوصاً علماء کرام, ان کو چاہیے اپنے کیریئر کو صاف رکھیں, اپنے آپ کو بے داغ رکھیں, اپنے کردار کو اتنا صاف رکھیں کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو واضح کر دیں. جب کسی وقت نماز نہیں پڑھ سکے, مسجد میں نہیں آ سکے, لوگوں کو بتا دیں کہ آج کیا مسئلہ تھا, کیا مشکل تھی, تاکہ لوگ عالم دین کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. اور لوگوں کو بھی چاہیے علماء کرام کے بارے میں حسن ظن رکھیں, اچھی سوچ رکھیں. چھوٹی سی بات پہ مولویوں کے اوپر حملہ کر دینا, علماء دین کے بارے میں باتیں پھیلانا, ان کے بارے میں نفرت پھیلانا, لوگوں کو متنفر کرنا, یہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے مترادف ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان آپ کو ہوگا. آپ کی اولاد مولوی صاحب کی بات نہیں سنیں گی, ان سے قرآن پاک نہیں پڑھے گی, ان سے حدیث نہیں سنیں گی, پھر آپ کی اولاد خراب ہوگی. اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ خود آپ ہوں گے. لیکن یہ میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو شرک میں ملوث نہیں ہیں, جو دین
ذاتی عمل میں کوتاہی ہونا اور چیز ہے، لیکن دین کو تبدیل کرنا، دین میں شرک کو داخل کرنا، دین میں بدعات کو داخل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے آدمی کے پیچھے تو نماز تک نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میرے بھائی، اس حدیث میں اعتکاف کا مسئلہ کیا تھا؟ اعتکاف کا مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب صفیہ ملنے کے لیے آئیں، آپ کی دیگر بیگمات بھی ملنے کے لیے آئیں، آپ کی زیارت کے لیے آئیں اور آپ سے گفتگو کرتی رہیں، مسجد کے دروازے تک آپ ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف کی حالت میں یہ کام جائز ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی، اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص وضو کر سکتا ہے، چاہے وضو واجب نہ ہو، غسل کر سکتا ہے، سر کو دھو سکتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر میرے حجرے میں داخل کرتے کسی سوراخ سے، اور میں آپ کے سر کو دھو دیتی اور کنگھی کر دیتی۔ میرے بھائی، کیا سر دھونا کسی وقت واجب ہوتا ہے؟ کوئی واجب نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر دھونا واجب نہیں تھا، پھر بھی آپ نے سر دھلوایا۔ اور کنگھی کرنا کون سی ضروری ہے؟ آپ نے کنگھی بھی کروائی۔ اور آج کیا ہوتا ہے جناب، اعتکاف بیٹھے ہوئے پوری دنیا کو پتا چل رہا ہے جناب، پردہ کیا ہوا ہے اور کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، میل لگی ہوئی ہے، جتنے زیادہ میلے کپڑے ہوتے ہیں اتنے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں تھا، اور آپ سے بڑھ کے کوئی صاف ستھرا نہیں تھا۔ آپ سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی، بدبوئیں آیا کرتی تھی۔ آپ کے ہاں صفائی کا اتنا اہتمام تھا کہ بار بار مسواک کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، اور خوشبو آپ استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے میرے بھائی اپنے آپ سے بدبو نہ آنے دیں۔ یہ کون سی عبادت ہے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہو اور سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ بدبو آئے گی اتنا زیادہ بڑا ولی ہے، اتنا زیادہ بزرگ ہے؟ یہ کون سا دین ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ ستھرے انسان، خوشبو والے، خوشبو استعمال کرنے والے۔ ویسے تو آپ کا پسینہ بھی خوشبو تھا، لیکن آپ خوشبو استعمال بھی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی، اعتکاف کی حالت میں اگر مسجد کے اندر بندوبست ہے تو آپ وہ غسل کر سکتے ہیں جو واجب نہیں ہے، آپ وہ وضو کر سکتے ہیں جو واجب نہیں ہے اگر مسجد کے اندر یہ بندوبست ہے۔ اگر مسجد کے اندر بندوبست نہیں ہے، باہر غسل کے لیے جانا پڑے گا، تب آپ وہ غسل کریں گے جو واجب ہوگا، جو واجب نہیں ہے وہ آپ نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائی، اعتکاف کی حالت میں اعتکاف بیٹھنے والا کسی مریض کی عیادت نہ کرے۔ اعتکاف کی حالت میں آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے۔ مسجد سے اٹھ کر باہر کسی گھر جائیں، کسی کی بیمار پرسی کریں، اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کی اجازت ہے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ واجب غسل کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، کھانے کا بندوبست مسجد میں نہیں ہو سکا، آپ کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، راستے میں آپ کو مریض مل گیا تو چلتے چلتے آپ اس کا حال پوچھ سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی بیمار پرسی کے لیے آپ نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی صاحب یہ کہیں جی ہمارے والد صاحب سخت بیمار ہیں، اعتکاف کی حالت میں خبر ملی ہے تو کیا کریں؟ میرے بھائی، صبر کریں، نہیں تو آپ اعتکاف چھوڑ دیں۔ والد صاحب کی آپ عیادت کریں، کوئی بات نہیں، اعتکاف بیٹھنا واجب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات درست ہے کہ اعتکاف بیٹھ گیا تو اب واجب ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اعتکاف نفلی عبادت ہے۔ اگر اتنا ضروری کام آپ کو پڑ گیا ہے، آپ اپنے والد صاحب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، والدہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا وہ فوت ہو گئے ہیں، آپ جنازے میں شریک ہونا آپ کا ضروری ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اعتکاف سے باہر آ جائیں۔ اعتکاف ایک سنت ہے، ایک نفل ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، تو اس لیے آپ اعتکاف سے باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جائیں یا کسی جنازے میں شریک ہونے کے لیے جائیں، اور اگر جنازہ اسی مسجد میں ہو رہا ہو تب شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر میدان میں ہو رہا ہے تو آپ مسجد سے اس لیے نہیں نکل سکتے کہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، چاہے جنازہ پڑھنا عبادت ہے، لیکن آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں تو آپ اعتکاف میں رہیں۔ یہ اس حدیث میں آیا ہے جو جناب عائشہ روایت کرتی ہیں، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اور خود جناب عائشہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جب وہ جاتی تھی اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکلتی تھی
تو وہ اپنے گھر جاتی تو راستے میں اگر کوئی بیمار مل جاتا تو اس سے حال پوچھ لیتی، اسپیشلی کسی کا حال پوچھنے کے لیے وہ نہیں جایا کرتی تھی۔ اعتکاف کی حالت میں میرے بھائی آپ جنازہ نہیں ادا کر سکتے، کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے، اور کسی اہم ضرورت کے بغیر آپ اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے آداب کیا ہیں۔ اعتکاف کے آداب میں یہ ہے میرے بھائی کہ آپ جس مقصد کے لیے اعتکاف بیٹھے ہیں اس کے اوپر توجہ رکھیں۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اعتکاف کی حالت میں آپ بات کر سکتے ہیں، موبائل بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا۔ جتنی کم گفتگو کریں گے اتنا بہتر ہے، جتنا کم موبائل استعمال کریں گے اتنا بہتر ہے۔ اگر آپ اعتکاف بند کر دیں اور موبائل بند کر دیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن میرے مسئلے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ساتھ والا موبائل استعمال کر رہے ہیں آپ اسے روک نہیں سکتے، آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں، بھئی اتنی زیادہ آپ باتیں کر رہے ہیں تو اعتکاف کا فائدہ کیا ہوا، سمجھا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو مجرم سمجھیں یا گنہگار سمجھیں تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آپ اس کے گنہگار سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ گناہ نہیں کر رہا۔ ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، دعا میں مصروف رہیں، نوافل ادا کریں، تراویح آپ پڑھیں، تو میرے بھائی قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں، دینی کتابیں آپ پڑھیں، یہ وہ امور ہیں جن میں آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ جتنی کم گفتگو کریں گے اتنا بہتر ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اعتکاف گاہ میں محفل لگا لیں، کبھی یہ دوست آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے، کبھی یہ رشتہ دار، کبھی وہ رشتہ دار، محفل لگی ہوئی ہے، یہ تو بیٹھک ہو گئی گھر کی۔ نہیں میرے بھائی، یہ اعتکاف گاہ ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود نصیحت یہی ہے کہ آپ اعتکاف کا خیال رکھیں، لیکن اجازت پھر بھی ہے اگر آپ کی زیارت کے لیے کوئی آئے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، اپنی بیگم سے بات کر سکتے ہیں، اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں، دوستوں سے بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عبادت میں بھی حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خصوصاً مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں لوگ تو اعتکاف عام مسجدوں میں بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ نے آپ کے اوپر فضل کیا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں آئے ہوئے ہیں، مسجد حرام میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا ویزا آپ کو اجازت دیتا ہے تو اس ثواب سے محروم نہ رہیں اور یہاں اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اعتکاف قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں بھائی کہتے ہیں یہ آپ لکھ کے دے دیتے ویسے کہ اعتکاف ختم کرنے کے بارے میں نہیں بتایا، تو وہ میں نے بتایا تھا کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو آپ اعتکاف سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنے ہار پہننا جائز ہے اعتکاف سے نکلنے کے بعد؟ ہاں جی، ایسے ہی جب عمرہ کر کے آپ لاہور ایئرپورٹ پہ اتریں گے، کراچی ایئرپورٹ پہ اتریں گے، بمبئی ایئرپورٹ پہ، دلی ایئرپورٹ پہ، کتنے ہار آپ کو پہننے چاہیے؟ میرے بھائی ہار وہ پہنے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی مل چکی ہو کہ تمہارا عمرہ قبول ہو چکا ہے، جس کو یہ گارنٹی مل چکی ہو کہ تمہارا اعتکاف قبول ہو چکا ہے۔ میرے بھائی جو خطرے میں ہو وہ ہار کیوں پہن رہا ہے، وہ پھول کیوں پہن رہا ہے، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ آتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، دیتے ہیں پھر بھی دل کانپ رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ چور ہیں؟ کیا یہ ڈاکو ہیں؟ کیا یہ بدکار ہیں؟ فرمایا نہیں صدیق کی بیٹی، نہ یہ چور ہیں، نہ یہ ڈاکو ہیں، نہ یہ بدکار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دے کے پریشان یہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس شہنشاہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میرے بھائی عبادت مکمل ہونے کے بعد بھی اللہ سے معافیاں مانگے، یا اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے معاف کر دے، یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کر لے۔ تو ہار کس بات کے میرے بھائی؟ آپ نے تو رونا ہے۔ نماز سے آپ فارغ ہوتے ہیں، کیا سکھایا گیا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز پڑھی ہے اور فوراً معافی مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ معاف کر دے۔ کس چیز کی معافی ہے؟ حالانکہ عبادت کی ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ نے عبادت قبول کی ہے کہ نہیں کی۔ کتنی مرتبہ ہم نماز میں ہوتے ہوئے نماز سے باہر نکل جاتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے۔ حج کے بعد بھی یہی صورتحال، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تمام عبادات کے بعد میرے بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے، رونا چاہیے۔ دیکھیے
ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں کون ہیں؟ نبی ہیں، باپ بیٹا ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ بنا رہے ہیں۔ آپ تو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ بنا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ نیکی قبول کر لے۔ نیک عمل بیت اللہ بنانے کا، بنانے والے دونوں نبی، جو بنایا جا رہا ہے وہ بیت اللہ، اور اللہ کی منت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے درخواست کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ قبول کر لے۔ اللہ نے قبول نہ کیا تو ہم کیا کر لیں گے؟ اس لیے میرے بھائی، اعتکاف سے اٹھنے کے بعد ہار پہننے کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ جو اتنا استقبال ہوتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ جو عمرے کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے درخواست کرنی چاہیے، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما لے۔